تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میں اپنی لکھی ہوئی ایک نعت پہلے آپ کو سناتا ہوں میلاد کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ مختصر گفتگو ہوگی کہ افلاک سے نالوں کی صدا کا جواب آیا، افلاک سے نالوں کی صدا کا جواب آیا، کائنات میں رب کی رحمت کا سالار آیا، باد صبا کو بھی بالآخر اپنی خوشبو پہ ناز آیا، باد صبا کو بھی بالآخر اپنی خوشبو پہ ناز آیا، کیونکہ اسی گھڑی کائنات میں رب رحمان کا یار آیا، رات کو بھی اپنی تاریکی پہ پیار آیا، رات کو بھی اپنی تاریکی پہ پیار آیا، کہ اس کی آخری گھڑی میں روشنی کا اعلیٰ مینار آیا، عورت کو ملی آزادی کیونکہ صویبہ کی رہائی کا پیغام آیا، عورت کو ملی آزادی کیونکہ صویبہ کی رہائی کا پیغام آیا، آمنہ کو ملی عظمت کہ اس کے گھر میں رب کا اعلیٰ پیغام آیا، حلیمہ کو ملی رفعت کہ اس کے گھر میں رب کا مہمان آیا، عرب کو ملی فوقیت کہ اس پہ روحانی بہار کا وہ اعلیٰ نام آیا، مکہ کو ملا عروج کے کعبے کا پاسبان آیا، مکہ کو ملا عروج کے کعبے کا پاسبان آیا، مدینہ کو ملا شرف کے اس میں رحمت کا مکان آیا، حبشہ کے بلال کو روم کے صہیب کو یہ پیغام آیا کہ جاؤ حجاز کی سرزمین پہ تمہارا ہادی عالی شان آیا، اور فارس کے سلیمان کی بے تابی کو یوں قرار آیا، فارس کے سلیمان کی بے تابی کو یوں قرار آیا، کہ تمہاری جستجو ختم ہوئی اب مدینے میں تمہارا یار آیا، اور یاسر کو بھی ملی یہ سن کر راحت، یاسر کو بھی ملی یہ سن کر یوں تھے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، جس طرح علامہ زہرام صاحب نے بتایا کہ یہ اختلاف رائے یہ حسن ہے، انسانی فطرت کا حسن ہے کہ اختلاف ہوتا ہے لیکن مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوتی۔ ہم حنفی لوگ جو ہیں، فقہ کے لوگ جانتے ہیں، ہم جس اسکول آف تھاٹ سے امام ابو حنیفہ کو پہلے فالو کرتے ہیں، جس طرح امام جعفر صادق، لیکن امام جعفر صادق ہمارے جو چاروں فقہ ہیں ان کے استاد مصور کیے جاتے ہیں، سب نے بالواسطہ یا بلا واسطہ اس سے استفادہ کیا۔ تو اناف کے اندر جو لیجسلیشن ہے تشریعات میں وہ زیادہ تر صاحبین کا فتویٰ چلتا ہے، امام یوسف اور امام محمد کا، اور امام یوسف اور امام محمد 75% امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن جب فقہ میں بات آتی ہے تو حنفی کی تصور کیے جاتے ہیں۔ تو کتنا خوبصورت انہوں نے یہ گلدستہ ہمیں دیا۔ اور پھر میں اگر صوفیوں کی بات کروں تو ہمارے نقشبندی سلسلے کی پھر بات آئی کہ باؤلدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اونچی آواز کے ساتھ ذکر نہیں پسند کرتے تھے، ان کا مزاج نہیں تھا کہ وہ کرتے تھے، لیکن ان کے مرشد امیر کلال اونچی آواز کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ جب وہ ذکر کرتے تو یہ محفل سے باہر چلے جاتے، کیونکہ وہ خفی کو زیادہ فوقیت دیتے تھے، لیکن ان کے پیر اور مرید کا رشتہ رہا، شجرہ وہاں سے ہی چلا۔ تو یہ اختلاف تو پھر کتنا بڑا اختلاف ہے، آج کوئی استاد شاگرد سے یا پیر اپنے مرید سے یہ اختلاف کرے تو وہ گستاخ، زندیق اور پتہ نہیں کیا نہ کیا قرار دیا جائے گا۔ اور پھر اسی تاریخی تسلسل کو، کہ میں تاریخ کا ایک طالب علم بھی ہوں اور میں اپنے علاقے کی تاریخ کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے میں سب سے قدیمی قبیلہ جو ہے وہ اقبال ہے، اور شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 12 ریاستوں میں اسلام پھیلایا، جس میں ہمارا گلگت بلتستان اور کشمیر بھی ہے، اور ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے 12 ریاستوں میں اسلام پھیلایا، جس میں ہمارا گلگت بلتستان اور کشمیر بھی ہے، اور ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اس خطہ کوثر میں جو پہلی مسجد بنی کوٹہ شریف میں اٹوال قبیلے کو مسلمان کیا، وہ امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ہمدان شریف سے آئے اور وہ والا راستہ یونس میاں سے کوٹہ میں مسجد بنا کے پھر کشمیر چلے گئے۔ اور اس اللہ کے ولی کی یہ کرامت ہے، ہمارے ایک دوست محمد حسین اسلائی، انہوں نے ان کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے کہ 70 اس بندے کی تصانیف ہیں جو یہاں پہ انگریز سامراج وہاں پہ لے کے چلا گیا، اور اس بندے کی یہ کرامت ہے کہ اس نے جہاں اسلام پھیلایا، امیر کبیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، کشمیر میں اکثریت سنی ہے اور گلگت بلتستان میں اکثریت شیعہ ہے، لیکن سنی بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں اور شیعہ بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ وہ وحدت کی ایک لڑی تھی، جب یہ چل رہی تھی تو ہم یہاں پہ ہندو سامراج اور انگریز سامراج کو شکست دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں انہیں کی بات کو یہ آگے بڑھاتا چلوں کہ امیر کبیر ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پہ آئے تو وہ 700 سادات کا قافلہ ہمدان سے لے کے آئے۔ یہ سادات جو جتنے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، مختلف جتنے بھی جیتوں سے ہوتے ہوئے، جتنے بھی خانوادوں سے ہوتے ہوئے، یہ سارے وہ ساتھ لے کے اس وقت آئے۔ کشمیر میں اس وقت جو تھا یہ بت سازی، اصنام سازی بڑے عروج پہ تھی۔ کشمیر کا کاریگر آج بھی بڑا مشہور ہے، یہ لکڑی کے بت بنا کے پورے ہندوستان میں بیچا کرتے تھے۔ میں قربان جاؤں سیدنا علی ہمدانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ انہوں نے ایران سے کارپینٹر منگوائے اور آگے یہاں لوگوں کو سکھایا کہ آپ اصنام سازی، بت سازی چھوڑ دیں، آپ لکڑی کی اچھی اچھی چیزیں بنائیں اور پوری دنیا میں فروخت کریں اور کلمہ توحید پڑھ لیں، شرک سے بچائیں اپنے آپ کو، دین بھی بچائیں اور دنیا بھی بچائیں۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے دی وہ قالین سازی کی صنعت تھی جو آ کے کشمیر میں پھیلائی۔ آج بھی کشمیر کو ایران صغیر کہا جاتا ہے۔ یہ ایران صغیر کشمیر کو کیوں کہا جاتا ہے کہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ اس سے عقائد سے جو ہے وہ اختلاف بھی نہیں کرتے کہ فرقہ واریت تو ہے نا، عوامی سطح پہ لوگ اسلام اور کفر کی بات کر لیتے ہیں، ہم نے لوگوں کو اس طرح سمجھایا نہیں، ہماری بھی غلطی ہے۔ اور تو کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے 4 کے بعد اسلام پھیرنا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کی عقل کے مطابق ان کو جواب دیا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ 5ویں تکبیر میں وہ گالیاں تو نہیں دیتے مجھے یعنی کوئی چیز پڑھتے ہی ہوں گے نا، کوئی دعا پڑھتے ہوں گے، تو کیوں نہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ہم جب سٹیجوں پہ جا کے یہ باتیں بتائیں گے عوام کو، عوام اطاعت اور اتفاق کی طرف آئے گی تو تبھی ہماری نصرت ہوگی۔ اور میں ایک بات آپ سب سے گزارش کروں گا عملی طور پہ، آج چلیں موقع بھی ہے اور ہم آپس میں مل بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عوامی سطح پہ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو وحدت کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، اتفاق کی بات کریں، ان لوگوں سے اپنی جان چھڑوائیں یا ان کو بند تالوں کے اندر رکھیں جو امت کو لڑا رہے ہیں۔ اللہ اللہ یا رسول یا رسول یا رسول۔ میں آخری بات عملی حوالے سے بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم جا رہے تھے تو ادھر محرم شریف کا جلوس تھا، تو ہمارے سنی بھی میلاد میں یہ کام کرتے ہیں جو ینگسٹر ہوتے ہیں، جذباتی لوگ، تو جلوس تھا تو گاڑی جا رہی تھی، میں اس میں بیٹھا ہوا تھا، جلدی کہیں پہنچنا تھا، تو اس بندے نے ہمیں پہچانا نہیں کہ یہ لوکل، میں اس نے سمجھا شاید میری داڑھی سے بھی بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ شاید گٹا پر، تو اس بندے نے آ کے گاڑی کے اوپر یوں ہمارا جو اس کے پاس سٹک تھی نا، اور کہا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آگے جلوس ہے، غصے کے ساتھ۔ تو میرا چھوٹا بھائی تھا، وہ بھی تھوڑا سا، اس نے کہا ہمیں یہ ایمرجنسی ہے، تو میں نے اس کو روکا، میں نے کہا یار وہ سب سے یہ جانتا ہی نہیں، ہمیں بتائیے، اس اردو میں بات کی، تو ہم نے خیر پولیس والے کو کہا کہ یہ ایمرجنسی ہے، راستہ چاہیے، نکل گئے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں تو سمجھتا تھا بات کو، تو میں نے اس چیز کو اسی انداز کے ساتھ، یہ اگر ایک عام آدمی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کو اسلام اور کفر کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ایسے ہیں۔ اور میلاد کے جلوس میں اگر آپ میں سے کسی کو روکا جائے تو عوامی طور پہ آپ کا رسپانس یہ آئے گا۔ تو یہ چھوٹی چیزیں ہمارے اندر اختلاف پھیلاتی ہیں، ہمیں ان چیزوں کو بھی آپس میں مل بیٹھ کر وحدت کی عملی فضا جو ہے گلی محلے اور معلوم اور بازاروں میں پھیلانی ہوگی، اور تکفیریت کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ جو انسان توحید اور رسالت پہ ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اللہ ایک اور محمد علیہ السلام اس کے آخری نبی اور رسول ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر اس پہ کوئی آدمی کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، تکفیری ہے، تو وہ امت کا دشمن ہے، وہ نہ مسلمان ہے، نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، حقیقت میں وہ امت کا دشمن ہے، وہ کفر پھیلا رہا ہے۔ قائد اعظم کی بات یاد آئی، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں اپنی کمپین میں تھے، تو قائد اعظم سے ایک بندے نے آ کے بڑے جارحانہ انداز میں کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے کیونکہ آپ شیعہ ہیں۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ پھر آپ گاندھی کو ووٹ دے دو کیونکہ وہ تو سنی ہے۔ اسی پہ ختم کرتا ہوں، بہت شکریہ جناب۔ آج بھی کشمیر کو ایران صغیر کہا جاتا ہے۔ یہ ایران صغیر کشمیر کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، اور شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے کشمیر کا لکڑی کا کام اور کشمیر کی قالین آج پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو صوفیاء تھے، اس سے زبانی جمع خرچ یا نظریاتی تبلیغ کے ساتھ لوگوں کو فائنانس اور ان کے معاشرے اور سماج میں بھی تبدیلی لایا کرتے تھے۔ میں پچھلے عرصے میں ٹولی پیر گیا تو وہاں مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹھک وہاں پہ موجود ہے، یہ ہمارا آزاد کشمیر میں جو ٹولی پیر ہے۔ تو یہ ہماری خوبصورت جیتیں ہیں جو اتحاد کی ہیں۔ یہ درمیان میں جب انگریز سامراج نے آ کے ہمارے اندر یہ نفرتوں کے بیج بوئے ہیں، اور وہ اتنے گہرے بو گیا ہے کہ اس نے ہمارے جعلی مولوی اور جعلی ذاکر، ان پڑھ مولوی اور ان پڑھ ذاکروں کو کرائے پہ خریدا، اور انہوں نے فرقہ واریت کے انبار لگا دیے کہ ہم صدیوں تک ایک دوسرے کی پھر گردنیں کاٹتے رہے۔ پچھلے 4-5 اشروں کی اگر بات کریں تو، لیکن ہم وحدت والے لوگ ہیں۔ میں آخر میں ایک ایسی بات جو اسی سرزمین کی ہے وہ بتا کے آپ کو اس سے محظوظ بھی ہوں گے اور آپ کو اچھا بھی لگے گا کہ ہم عملی طور پہ کیسے وحدت کی بات کرتے ہیں۔ میرے چچا تھے ہیڈ ماسٹر ظفر صدیقی صاحب، آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ میرے والد کے چچا زاد بھائی تھے، بڑے پڑھے لکھے، میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو بیٹھ کے مجھے بڑی یہ خوشی ہوتی تھی کہ کچھ ہماری عوامی سطح پہ مذہبی بات کرتے ہوئے کچھ حدود ہوتی ہیں، تو وہاں باؤنڈری سے باہر نکل کے میں بات کرنے میں آسانی سمجھتا تھا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اقتدار شاہ صاحب کی نماز جنازہ یہاں ہم نے پڑھی، تو آپ کے یہاں چونکہ 5 تکبیریں، ہمارے یہاں 4 ہیں، تو مجھے اپنے چچا جان کہنے لگے کہ میں نے ان کی ابتدا میں پڑھی، اور پڑھے لکھے بندے کا وتیرہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ امام کو پھر فالو کرو جو پڑھ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 5 پڑھی، تو کچھ نے 4 کے بعد سلام پھیر لیا، تو واپس جا کے مجھے ان لوگوں نے گھیر لیا۔ ہمارے یہاں اس سے عقائد سے جو ہے وہ اختلاف بھی نہیں کرتے کہ فرقہ واریت تو ہے نا، عوامی سطح پہ لوگ اسلام اور کفر کی بات کر لیتے ہیں، ہم نے لوگوں کو اس طرح سمجھایا نہیں، ہماری یہ غلطی ہے۔ اور تو کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے 4 کے بعد ہمارے یہاں اس سے عقائد سے جو ہے وہ اختلاف بھی نہیں کرتے کہ فرقہ واریت تو ہے نا، عوامی سطح پہ لوگ اسلام اور کفر کی بات کر لیتے ہیں، ہم نے لوگوں کو اس طرح سمجھایا نہیں، ہماری یہ غلطی ہے۔ اور تو کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے 4 کے بعد سلام پھیرنا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کی عقل کے مطابق ان کو جواب دیا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ 5ویں تکبیر میں وہ گالیاں تو نہیں دیتے مجھے؟ یعنی کوئی چیز پڑھتے ہی ہوں گے نا، کوئی دعا پڑھتے ہوں گے، تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ہم جب سٹیجوں پہ جا کے یہ باتیں بتائیں گے عوام کو، عوام اتحاد اور اتفاق کی طرف آئے گی، تو تبھی ہماری نصرت ہوگی۔ اور میں ایک بات آپ سب سے گزارش کروں گا عملی طور پہ، آج چلیں موقع بھی ہے اور ہم آپس میں مل بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عوامی سطح پہ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو وحدت کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، اتفاق کی بات کریں، ان لوگوں سے اپنی جان چھڑوائیں یا ان کو بند تالوں کے اندر رکھیں جو امت کو لڑا رہے ہیں۔ اللہ اللہ یا رسول یا رسول یا میں آخری بات عملی حوالے سے ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم جا رہے تھے تو ادھر محرم شریف کا جلوس تھا، تو ہمارے سنی بھی میلاد میں یہ کام کرتے ہیں جو ینگسٹر ہوتے ہیں، جذباتی لوگ، تو جلوس تھا تو گاڑی جا رہی تھی، میں اس میں بیٹھا ہوا تھا، جلدی کہیں پہنچنا تھا، تو اس بندے نے ہمیں پہچانا نہیں کہ یہ لوکل، میں اس نے سمجھا شاید میری داڑھی سے رواج ہوا، لوگوں کو ہوتا ہے کہ شاید گھٹا تھا، تو اس بندے نے آ کے گاڑی کے اوپر یوں ہمارا جو اس کے پاس سٹک تھی نا، اور کہا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آگے جلوس ہے، غصے کے ساتھ۔ تو میرا چھوٹا بھائی تھا، وہ بھی تھوڑا سا، اس نے کہا ہمیں یہ ایمرجنسی ہے، تو میں نے اس کو روکا، میں نے کہا یار وہ سب سے یہ جانتا ہی نہیں ہے، میں اس اردو میں بات کی، تو ہم نے خیر پولیس والے کو کہا کہ یہ ایمرجنسی ہے، راستہ چاہیے، نکل گئے۔
اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں تو سمجھتا تھا بات کو، تو میں نے اس چیز کو اسی انداز کے ساتھ، یہ اگر ایک عام آدمی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کو اسلام اور کفر کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ایسے ہیں۔ اور میلاد کے جلوس میں اگر آپ میں سے کسی کو روکا جائے تو عوامی طور پہ آپ کا رسپانس ہی آئے گا۔ تو یہ چھوٹی چیزیں ہمارے اندر اختلاف پھیلاتی ہیں، ہمیں ان چیزوں کو بھی آپس میں مل بیٹھ کر وحدت کی عملی فضا جو ہے گلی محلوں اور بازاروں میں پھیلانی ہوگی، اور تکفیریت کا مکمل بائیکاٹ کرنا۔ جو انسان توحید اور رسالت پہ ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک اور محمد علیہ السلام اس کے آخری نبی اور رسول ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر اس پہ کوئی آدمی کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، تکفیری ہے، تو وہ امت کا دشمن ہے، وہ نہ مسلمان ہے، نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، حقیقت میں وہ امت کا دشمن ہے، وہ کفر پھیلا رہا ہے۔ قائد اعظم کی بات یاد آئی، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں اپنی کمپین میں تھے، تو قائد اعظم سے ایک بندے نے آ کے بڑے جارحانہ انداز میں کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے کیونکہ آپ شیعہ ہیں۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ پھر آپ گاندھی کو ووٹ دے دو کیونکہ وہ تو سنی ہے۔ اسی پہ ختم کرتا ہوں، بہت شکریہ۔